सलीब पर यीशु के 7 कलमात मोहब्बत की आखिरी पुकार थे। जब खुदावंद यीशु अल मसीह सलीब पर लटकाए गए, उनकी सांसें उखड़ रही थी। दर्द नाकाबिले बयान था, मगर उनके लबों से ऐसे कलमात निकले जो मोहब्बत, मुआफ़ी, उम्मीद और ज़िंदगी से भरे हुए थे। ये 7 कलमात 7 दीप हैं जो तारीकी में भी रोशनी देते हैं। ये 7 कतरे हैं जो आसमानी मोहब्बत की बारिश बनकर गिरते हैं। जब मोहब्बत ने अपनी इंतहा को छू लिया तो वो सलीब पर चढ़ गई। जब खुदा ने अपने दिल का सबसे कीमती ख़जाना ज़मीन पर भेजा तो वो यीशु था, जो सलीब पर ना सिर्फ कुर्बान हुआ बल्कि हर कलमे के ज़रिए हमसे कहता गया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहला कलमा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये मुआफ़ी का गहरा समंदर है। यीशु उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं जो उन पर कोड़े बरसा रहे हैं, कील ठोंक रहे हैं। क्या ऐसी मोहब्बत इंसान ने कभी देखी? ये वो लम्हा है जब आसमान खामोश था मगर मोहब्बत बोल रही थी। जब कील उसके हाथ में ठोकी गई, उसने चीख नहीं मारी, उसने दुआ की। जब थप्पड़ पड़ा, उसने बद्दुआ नहीं दी, उसने बरकत मांगी। ये सिर्फ मुआफ़ी का लफ्ज़ नहीं, ये वो मोहब्बत है जो ज़ख्मों के बीच भी मुस्कुराती है और दुश्मनों के लिए भी छांव बन जाती है। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, ये मोहब्बत की वो बुलंदी है जहां इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है और खुदा की रहमत शुरू होती है। सलीब पर लटका हुआ यीशु, जिसके जिस्म से खून बह रहा है, जिसकी सांसें टूट रही हैं, जिसके हाथों और पैरों में कीलें पेवस्त हैं, वो इंसाफ का मुतालबा नहीं करता बल्कि मुआफ़ी की इल्तिजा करता है। सोचिए, वो लोग जो उस पर हंस रहे थे, ताना दे रहे थे, कोड़े मार रहे थे, यीशु उनके लिए बाप से रहम मांग रहा था। ये वो लम्हा है जहां नफ़रत अपनी इंतहा पर है मगर मोहब्बत उससे भी बुलंदी पर खड़ी है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हकीकी मुआफ़ी जज्बात से नहीं बल्कि इरादे से होती है। जब दिल टूटा हो, जब ज़ख्म ताज़ा हो, जब इंसाफ मुमकिन हो, तब भी मुआफ़ करना, यही खुदाई मोहब्बत है। ये हमें चैलेंज करता है कि क्या हम भी उनको मुआफ़ कर सकते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया, क्योंकि सलीब हमें यही रास्ता दिखाती है, मुआफ़ी का रास्ता जो शिफा तक ले जाता है। दूसरा कलमा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कलमा ना उम्मीदी के अंधेरे में उम्मीद की सबसे रोशन किरण है। एक मुजरम जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में है, जिसके पास ना नेक अमाल हैं, ना वक्त बाकी है, ना कोई मौका, वो सिर्फ ईमान से यीशु की तरफ देखता है और यीशु से रद्द नहीं करता बल्कि उसे फ़ौरन उसी लम्हे हमेशा की ज़िंदगी का वादा देता है। एक गुनहगार जिसका माजी स्याह था, यीशु के एक वादे से जन्नत के दरवाजे पार कर गया। यही है खुदा का फज़ल जो देर से नहीं बल्कि हमेशा वक्त पर आता है। यीशु ने उस मुजरम की ज़िंदगी के सबसे आखिरी सफ़े पर रहमत का सुनहरा जुमला लिखा। ये वादा सिर्फ उसके लिए नहीं था, ये हमारे लिए भी है। अगर तू मुझसे रजू करे तो मैं तुझे कभी रद्द ना करूँगा, तू भी मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये हमें खुदा के फजल की गहराई दिखाता है। ये फजल कमाया नहीं जाता, ये अता किया जाता है। ये वक्त का मोहताज नहीं, ये दिल की हालत देखता है। यीशु ने उस चोर के माजी को नहीं छेड़ा, उसके गुनाहों की फहरिस्त नहीं खोली, उसने उसके ईमान को देखा और उसकी तकदीर बदल दी। यही पैगाम आज भी जिंदा है, चाहे हम कितने ही दूर क्यों ना चले जाएं। अगर हम सच्चे दिल से पलट आएं तो फिरदौस के दरवाजे अब भी खुले हैं। तीसरा कलमा, ऐ माँ ये तेरा बेटा है, और बेटे से कि ये तेरी माँ है। ये ख़ानदान की मोहब्बत है, दर्द में भी ख्याल, तकलीफ़ में भी जिम्मेदारी। यीशु ने सलीब की शिद्दत में भी माँ को तन्हा ना छोड़ा। ये हमें सिखाता है कि मोहब्बत का आगाज़ खुदा से होता है मगर उसकी झलक हमारे रिश्तों में भी होनी चाहिए। सलीब की शिद्दत में भी यीशु की नज़र मोहब्बत ढूंढ रही थी। माँ की आंखों में आंसू थे और बेटे की आंखों में ख्याल। ये है वो मोहब्बत जो तकलीफ़ में भी भूलती नहीं, जो मौत की दहलीज पर भी रिश्तों को थामे रखती है। ये कलेमा दुख के बीच मोहब्बत की जिम्मेदारी का आईना है। यीशु शदीद तकलीफ़ में है, हर सांस एक जिद्दोजहद है, मगर उसकी नज़र अपनी माँ को तलाश करती है। वो अपनी माँ को तन्हा नहीं छोड़ता, वो अपने शागिर्द को उसकी देखभाल के लिए मुकर्रर करता है। एक नया रिश्ता कायम करता है जो खून से नहीं बल्कि मोहब्बत से जुड़ा है, जो हमें सिखाता है कि खुदा से मोहब्बत का सबूत सिर्फ इबादत नहीं
بلکہ رشتوں کی حفاظت بھی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں صلیب صرف نجات کی علامت نہیں بلکہ خاندان کی بحالی کی علامت بھی بن جاتی ہے۔ ماں کے دل میں درد ہے، بیٹے کے جسم میں زخم ہے، مگر محبت اب بھی زندہ ہے، وفادار، مضبوط اور قائم۔ یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنے رشتوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ چوتھا کلمہ، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ تنہائی کی چیخ ہے، خدا کا بیٹا اپنے باپ سے جدا صرف اس لیے تاکہ ہم کبھی اکیلے نہ رہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب یسوع نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی اور اپنا تعلق قربان کر دیا تاکہ ہمارا تعلق بحال ہو جائے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور زمین کانپ اٹھی۔ یسوع اس اندھیرے میں گیا جہاں ہم گم تھے تاکہ ہمیں روشنی تک لے آئے۔ وہ تنہا ہوا تاکہ ہم کبھی تنہا نہ ہوں۔ یہ صلیب کا سب سے گہرا اور پر اسرار لمحہ ہے۔ یہ وہ چیخ ہے جو آسمان کو چیر دیتی ہے، یہ وہ درد ہے جو الفاظ سے باہر ہے۔ یسوع جو ہمیشہ باپ کے ساتھ ایک تھا اب اس جدائی کو محسوس کر رہا ہے جو گناہ پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اس نے ہماری جگہ لے لی، ہماری تنہائی، ہماری جدائی، ہمارا بوجھ اپنے اوپر لے لیا۔ آسمان خاموش ہے، زمین کانپ رہی ہے اور یسوع اس اندھیرے میں داخل ہو رہا ہے جہاں ہم کھو گئے تھے، یعنی موت کے اندھیرے میں، تاکہ ہم زندگی کی روشنی میں آ سکے۔ یہ سوال صرف ایک سوال نہیں، یہ قربانی کی انتہا ہے۔ وہ چھوڑا گیا تاکہ ہم کبھی چھوڑے نہ جائیں، وہ تنہا ہوا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے خدا کے قریب ہو جائیں۔ یہ محبت کی وہ گہرائی ہے جسے سمجھنا مشکل ہے مگر قبول کرنا زندگی بدل دیتا ہے۔ پانچواں کلمہ، مجھے پیاس لگی ہے، میں پیاسا ہوں۔ یہ انسانیت کی گواہی ہے، وہ جو زندہ پانی ہے آج خود پیاسا ہے تاکہ ہماری پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یسوع نے آسمان کو چھوڑ کر انسان کا لباس پہنا تاکہ ہم آسمانی وارث بن سکے۔ جس نے کنویں پر پیاسی روح کو سیراب کیا آج خود پیاسا ہے۔ یہ خدا کی عاجزی ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا وہ ہماری خاطر کمزور ہو گیا۔ یہ اس کی تڑپ ہے ہمیں اپنی آغوش میں لینے کی۔ یہ الفاظ ہمیں یسوع کی مکمل انسانیت کا احساس دلاتے ہیں۔ وہ جو کائنات کا خالق ہے، وہ جو زندہ پانی دیتا ہے، آج خود پیاسا ہے۔ یہ پیاس صرف جسمانی نہیں، یہ روحانی بھی ہے۔ یہ اس کی تڑپ ہے انسان کے لیے، اس کی خواہش ہے کہ کوئی اس کے پاس آئے۔ جس نے کنویں پر ایک عورت کی روحانی پیاس بجھائی آج وہ خود پیاسا کھڑا ہے تاکہ ہماری پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ عاجزی ہے، یہ قربانی ہے، یہ محبت ہے جو خود کو خالی کر دیتی ہے تاکہ دوسروں کو بھر سکے۔ چھٹا کلمہ، تمام ہوا۔ یہ الفاظ تاریخ کا سب سے عظیم اعلان ہے۔ یہ شکست کا نہیں بلکہ فتح کا نعرہ ہے، یہ نجات کی صدا ہے۔ یسوع نے وہ سب کچھ مکمل کر دیا جو انسان کے لیے ناممکن تھا۔ گناہ کا قرض ادا ہو گیا، موت کی طاقت ٹوٹ گئی اور خدا اور انسان کے درمیان پردہ ہٹ گیا، اور یسوع نے صلیب پر وہ دروازہ کھول دیا جس سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اختتام نہیں، یہ ایک نئی شروعات ہے۔ یہ صرف اختتام کا اعلان نہیں، یہ شروعات کا دروازہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب محبت نے موت کو مات دی اور صلیب فاتح بنی۔ یسوع نے نہ صرف ہمارے گناہوں کا قرض ادا کیا بلکہ ہمیں گلے لگا لیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب محبت نے انصاف کو پورا کیا اور فضل نے دروازہ کھول دیا۔ صلیب اب صرف درد کی علامت نہیں، یہ نجات، امید اور زندگی کی نشانی ہے۔ یہ اعلان آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے راستہ کھل چکا ہے، آؤ اور زندگی پاؤ، کیونکہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ساتواں کلمہ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ اعتماد کی آخری سانس ہے۔ یسوع نے خود کو باپ کے سپرد کر دیا، پورے بھروسے، پورے امن کے ساتھ۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہماری زندگی خدا کے ہاتھ میں ہو تو ہم محفوظ ہیں۔ جب سب ختم ہو گیا، یسوع نے اپنی آخری سانس میں یہ دکھایا، ایمان کی آخری شکل مکمل بھروسہ ہے۔ اے باپ میں تیرے ہاتھوں میں ہوں، کیونکہ وہی سب سے محفوظ جگہ ہے۔ یہ مکمل سپردگی کا لمحہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایمان اپنی آخری شکل اختیار کرتا ہے، مکمل بھروسہ۔ یسوع سب کچھ سہنے کے بعد اپنی روح کو باپ کے حوالے کر دیتا ہے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی شک کے، کہ جب بھی زندگی مشکل ہو، جب راستہ نظر نہ آئے، تب بھی خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سکون کا پیغام ہے، یہ اعتماد کا اعلان ہے۔
یہ اس یقین کی تصویر ہے کہ خدا کے ہاتھ سب سے محفوظ ہیں اور یہی ہماری امید ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیں تو ہمارا انجام ابدی زندگی اور خدا کی حضوری میں ہوگا۔ صلیب پر یسوع کے 7 کلمات صرف الفاظ نہیں، یہ آسمانی محبت کے 7 پیغام ہیں۔ آج جب ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل بھی نرم ہوں، آنکھیں بھیگی اور روح پکار اٹھے، اے خداوند ہم تیرے ہیں کیونکہ تو نے خود کو ہمارے لیے دے دی۔ یہ 7 کلمات ہمارے لیے 7 خطوط ہیں جو خدا کے دل سے نکل کر ہماری روح تک پہنچتے ہیں۔ اگر آج بھی تم ٹوٹے ہو، گناہ میں گرے ہو، مایوس ہو تو یسوع تمہیں پکار رہا ہے۔ انہی 7 الفاظ کے سہارے، میرے بیٹے میری بیٹی، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا اور کبھی چھوڑوں گا بھی نہیں، کیونکہ میں نے تمہیں صلیب پر چنا، صلیب پر خریدا اور صلیب پر پیار کیا اور صلیب پر محبت کی۔